بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کا دوسرا پاؤ۔ یہاں سے اللہ جل جلالہ نے چند گزشتہ اقوام کی قصص کو بیان کیا ہے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو بات کو نہ مانا اور ان کا استہزاء اور مذاق کیا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اللہ نے ان کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا کیا اور وہ تباہ و برباد ہو۔ قوم عاد ہے، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اور اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا، بیٹے اسحاق کی خوشخبری بشارت بھی سنائی۔ آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصص کو بیان کیا، اور اللہ نے سورہ ہود کے آخر رکوع میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ نماز کو قائم کرو کہ گناہ کے بعد انسان نیکی کر لے، کیونکہ نیکی جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی۔ اور یہ سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام آپ کے داڑھی مبارک میں سفید بال آنا شروع کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ گزشتہ اقوام کی قصہ ہے۔ آگے ہے سورہ یوسف، اور مشہور قصہ ہے اور تقریباً ہر آدمی جانتے ہیں اس قصے کو۔ 111 آیات، 12 رکوع ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے واحد قصہ ہے قرآن پاک میں جس کو اللہ نے ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ قصوں میں سب سے بہترین قصہ وہ یوسف علیہ السلام کا، کہ اس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے جو ہے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ سے عرض کی، باپ نے کہا بیٹوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، کوئی حسد کرنے لگ جائیں گے۔ ادھر بھائیوں نے دیکھا 12 بیٹے تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام علیحدہ والدہ سے تھے، ان کی والدہ کے انتقال ہو چکا تھا۔ یہ خوبصورت بھی تھے، اللہ نے علمی لحاظ سے بھی نوازا تھا، حسن و جمال میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی۔ بھائیوں نے حسد کیا اور باپ سے جا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیے۔ بھائیوں نے کہا ہم اس کو لے جاتے ہیں اور جا کر اس کو کہیں دور پھینک دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو، کہیں کنویں میں پھینک دیں۔ باپ سے اجازت لی، باپ نے اجازت نہ دی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لے کر گئے، ایک کنویں میں گرا دیا۔ واپس آ کر باپ سے کہا کہ ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، ہم گھومنے پھرنے کے لیے ایک میدان میں گئے، بھیڑیا آیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر جمیل، کہ میں صبر کرتے اس کام پر۔ وہ کنویں میں پھینک کر گئے، قافلہ آیا، اس نے ڈول ڈالا تو اندر سے حسین و جمیل بچہ نکلا۔ یوسف علیہ السلام لے کر گئے، مصر کی بازار میں فروخت کیا، عزیز مصر نے خریدا، اس کے گھر میں رہے۔ حسن و جمال بہت زیادہ تھا۔ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ سے کی پناہ میں آئے، اللہ نے بچایا گناہ سے۔ پھر اس نے چال چلی تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے گھر والوں سے بچے نے گواہی دی کہ آپ دیکھ لو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور یہ سچی ہے، اگر پیچھے سے ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے، دیکھیے کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ پھر مصر کی عزیز مصر کی بیوی تھی، عورتوں نے اس کو طعن و تشنیع کیا کہ عجیب بات ہے، ایک غلام پر تو فریفتہ ہو گئی۔ تو اس نے سب کی دعوت کی، ان کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی اور فروٹ دے دیے، اور یوسف علیہ السلام کو کہا فقالت اخرج علیہم، ان پر سامنے سے گزرو۔ جب آپ گزرے تو حسن و جمال اللہ نے اتنا دیا تھا کہ وہ بھول گئی کہ ہم فروٹ کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، قطعن ایدیہم، اپنی انگلیاں کاٹ دی، کہنے لگی یہ تو انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اللہ سے دو، یا اللہ مجھے تو نے گناہ سے بچایا، مجھے گناہ سے بچا، مجھے جیل میں پہنچا دے، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں مصیبت کو، لیکن معصیت سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ جیل میں چلے گئے، وہاں قیدی تھے، قیدیوں کو دعوت کی، توحید کی دعوت دی۔ 2 قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا، ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں سر پہ روٹیاں ہیں اور اس پرندے نوچ رہے ہیں۔ آپ نے اس کی تعبیر بتلائی۔ پھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اس نے خواب کے بارے میں تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال اس کے بعد قحط کے آئیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، آپ
بادشاہ کی کابینہ میں شامل ہوئے، آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بادشاہ نے خزانے کا وزیر بنا دیا۔ آپ کے بھائی آئے، جب مصر میں قحط پڑا گندم کا، تو یوسف علیہ السلام نے آپ کو پہچان لے بھائیوں کو، تو آپ نے بغیر پیسوں کی بہت وافر مقدار میں غلہ دیا اور پوچھا کہ آپ کو کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک بنیامین ہے۔ کہا اس کو لے کر آنا، پھر میں آپ کو زیادہ دوں گا۔ واپس گئے، باپ کو بار بار کہا، باپ نے کہا پہلے یوسف کو لے گئے، اس کو آپ نے کہیں گم کر دیا، آپ دوسرے کو لے کر جاتے تو لے کر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بھائی بنیامین کو ساتھ بٹھایا، کہ ہیلا کیا، ہیلے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو وہیں ٹھہرایا۔ یہ بھائی واپس روتے ہوئے ہے باپ سے کہ اس طرح ہو گیا۔ پھر واپس آئے غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں ان کو کہا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم نے یوسف اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا انت یوسف، کہ آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں۔ پھر وہ شرمندہ ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آپ پر کوئی سرزنش ملامت نہیں کرتا۔ پھر اللہ جل جلالہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے قمیص دی کہ میرے باپا کو جا کر دے دینا، وہ اپنے چہرے پہ ڈالیں گے تو اللہ ان کی بینائی کو لٹا دیں گے۔ تو اللہ کی قدرت کہ اللہ کے حکم سے بینائی لوٹ گئی، اور یہ پھر والدین وہاں مصر میں پہنچے، اور یوسف علیہ السلام کے آخر میں دعا کا تذکرہ ہے کہ یا اللہ مجھے فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے موت دے اسلام کی حالت میں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ بعض قصے کہانیاں نہیں، یہ قصے ہیں عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت آموز ہے، اس میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔